اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی آمد ہے اور عید چھوٹے بڑے سب کی خوشی کا دن ہے۔ عید کا تصور اتنا ہی پرانا اور قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ لفظ عید 3 حرفی ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے، عود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹ آنا اور بار بار آنے کی ہے۔ عید چونکہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ ہر وہ دن جو بطور یادگار منایا جائے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور عید اصل یہ ہے کہ جس دن اللہ پاک کی نعمت جو ہے وہ پوری ہو جائے، بندوں کو ملے، اس دن عید کا دن اس دن کو کہا جاتا ہے۔ بعثت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مختص ہوئیں۔ جب پہلی بار مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو تاریخ اسلام کے اس پہلے رمضان کے بعد، یعنی کہ رمضان مبارک کے آخری ایام میں حضور نے مدینہ کے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، تم بھی مختلف تہواروں کی شکل میں عیدیں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان 2 عیدوں سے بدل دیا۔ اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منایا کرو۔ یہی مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ اس کو ابو داؤد میں بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کی پہلی عید یعنی کہ عید الفطر، اس کو چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان مبارک کے روزوں کے اختتام پر خوشی اور شکریہ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یہ عید اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ بھی ہے، یعنی کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے عبادت، قیام اللیل اور اس بابرکت مہینے کی تکمیل پر رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سرفراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے۔ تو عید کے دن مسلمانوں کی مسرت اور خوشی دگنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی 1 ماہ تک سختی سے تعمیل کی، اور اس تعمیل کے بعد خوشی و مسرت کو اپنے چہرے، اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں پھیلایا۔ اور یہ خوشی صرف اپنوں تک نہیں بلکہ غیروں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا، چاہے وہ اپنا ہو، رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، مسلمان ہو، اس کو اپنی خوشیوں میں ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کے ذریعے سے غریب مسلمانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو تمام دیکھنے والوں، سننے والوں سے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس خوشی و مسرت کے موقع پر کوشش کیجئے، دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا غریب باقی تو نہیں جو یہ خوشی نہ منا سکتا ہو۔ خوشیوں میں شامل کر لیجیے، اپنی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے، پڑوسی کو خوشیوں میں شامل کیجیے۔ یہ عید ہمیں احساس کا جذبہ عطا کرتی ہے، بھائی چارے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ اس میں تمام دشمنیوں کو مٹا کر اللہ اور اللہ کی حضور، اللہ کے محبوب کے صدقے، محبوب کے وسیلے سے ایک ہو جائیے۔ تمام نفرتوں کو مٹائیے، خوشیاں بانٹیے، کیونکہ جو خوشیاں بانٹتا ہے وہ کبھی خود غمگین نہیں ہو سکتا، وہ بھی خوش رہتا ہے۔ خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوشیوں میں شامل کیجیے۔ عید کے موقع پر جو بھی گھر میں پکائیں، میٹھی چیز ہو یا نمکین، اپنے پڑوسی کو ضرور دیجیے، پڑوسی کے بچوں کا بھی خیال رکھیے۔ تو دوستو یہی تو اصل عید ہے کہ غرباء کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کر لینا، عید کی خوشی میں شریک کر لینا۔ گزارش یہی ہے
کہ اپنے بچوں کو قیمتی تحائف لے کر نہ دیجیے کہ پاس پڑوس میں غریب کا بچہ وہ دیکھ لے تو وہ تڑپ اٹھے اور غریب کے پاس اتنی سخت نہ ہو کہ وہ لے سکے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ ٹی ڈیش ٹیچر کی جانب سے آپ سب کو، اہل وطن کو، تمام امت مسلمہ کو عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ اللہ حافظ۔